ولا تعاقلهم ولا تشاربهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم ولا تجالسهم ولا تناكحوهم. آقا فرماتے ہیں کہ بد عقیدہ لوگوں سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنوں میں ڈال دیں. اور آقا فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. آج کچھ لوگ بہت سادہ ذہنوں سے رکھتے ہوئے کہہ دیا کرتے ہیں نماز تو چاہے جس کے پیچھے پڑھ لو، نماز ہے تو ہے معاذ اللہ. چاہے پیچھے نماز کیسے پڑھ لو گے؟ چاہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کربلا میں امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا تھا، چاہے جس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لو گے. یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے جو کہہ دو مولوی ایسے مولوی صاحب ایسے، بلکہ سرکار کی یہ حدیث ہے. آقا ارشاد فرماتے ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، اور آقا فرماتے ہیں ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو. اور میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی غیر مسلم پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ سرکار کے فرمان سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ایسے بدعقیدہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر نماز پڑھنے سے آقا منع فرما رہے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں نہ ان کے ساتھ اٹھو نہ بیٹھو، نہ انہیں کچھ پلاؤ نہ ان سے کچھ پیو، اور ان سے بیاہ شادی نہ کرو. یہ شادیوں کا ماحول چل رہا ہے. شادیوں کا جب ماحول آتا ہے تو تعجب ہوتا ہے پیارے، مسلمان روٹی اور بوٹی کے چکر میں بک جاتا ہے. مسلمانوں تم بکنے ہی کے لیے آئے ہو، لیکن خدا کے واسطے روٹی اور بوٹی کے چکر میں مت بکو. اگر تمہیں بکنا ہے تو کربلا والے فاطمہ کے لال پر بکو. جب کربلا والے فاطمہ کے لال پر بکو گے تو تمہارا بھی بازو اسلام کے لیے تڑپے گا، تمہارا بھی بچپنا اسلام کے لیے تڑپے گا، تمہاری بھی جوانی اسلام کے لیے تڑپے گی. دنیا کہے گی مردہ پڑا ہے، کوئی کہے گا سر کٹ گیا ہے، لیکن قرآن پکار کر کے کہے گا اے دنیا والے اسے مردہ مت کہو. جو رب کی رضا کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے، جو کعبے کی حفاظت کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے، جو قرآن کی حفاظت کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کٹا ہے وہی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سمجھ میں آئی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان اور جان ایمان ہے. نبی کی محبت اپنے سینے میں بسا کر کے اپنے زندگی کے قدموں کو آگے بڑھاؤ تو انشاءاللہ دنیا سے لے کر کے قبر تک اور قبر سے لے کر کے حشر تک میں آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہی بخشوائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر موڑ پر کام آئیں گے. آج اگر موت آ جائے سو جاؤ، جائیداد پر آنے والی نسل قبضہ کر لے گی، قبر کی مٹی بہ جائے گی، بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. لیکن قبر کے مصیبت سے اگر تمہیں نجات دلا رہے ہیں تو نبی دلا رہے ہیں. قبر کے مصیبت سے اگر تمہیں بخشش کا پروانہ مل رہا ہے تو نبی کی بارگاہ سے مل رہا ہے. تم قبر میں تنہا لٹائے جاؤ گے، تمہارا مددگار کون ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم برکت فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. دو سوالوں کے بعد جب تیسرا سوال فرشتے تم سے پوچھیں گے، وہ تیسرا تمہاری قبر میں کون ہوگا، وہ کس کے جلووں کی تابانی ہوگی، وہ کس کے جلووں کی روشنی ہوگی. امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور فرشتے تیسرا سوال جو پوچھیں گے وہ جو ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھیں گے. تو جو نبی کا دیوانہ رہا ہوگا، جس کے دل میں نبی کی محبت بسی رہی ہوگی، جو اپنے سینے میں نبی کی محبت کو بسا کر کے اس دنیا سے گیا ہوگا، وہ اپنے آقا کا دیدار قبر کے اندر کرنے کے بعد مچل جائے گا اور بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت کے طور پر استغاثہ پیش کرے گا. جس طرح 14ویں صدی کے مجدد اعظم نے پیش فرمایا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر آل علم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر کے اندر ہوگی انشاءاللہ. 14ویں صدی کے مجدد اعظم بہت پہلے ذہن و فکر دے گئے کہ قبر میں لہے
حشر چشمے نور کے اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ، آج ہم اور آپ پیارے یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ ماشاءاللہ۔ آج ہم اور آپ دنیا کے اندر ہیں پیارے، اگر بیمار پڑ جائیں تو عزیز رشتہ دار دوڑتے ہیں بچانے کے لیے، لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر نہ آپ کے ماں کی ممتا کام آ سکتی ہے، نہ تو بھائی کی ہمدردی کام آ سکتی ہے، نہ تو باپ کی شفقت کام آ سکتی ہے، اس جگہ پر کام آنے والی ذات گرامی ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ زمین کے اوپر ہو تو باپ کام آتا ہے، زمین کے نیچے جاؤ تو رسول پاک کام آتا ہے، جب باپ نہیں بچاتا ہے تب رسول پاک بچاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر موڑ پر کام آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں میرے محبوب کو راضی کر لو، میں خود بخود راضی ہو جاؤں گا، اور ہمارے اور آپ کے آقا اگر راضی ہو گئے تو سارے کام بن گئے۔ رب فرما رہا ہے اپنے بندوں سے اے میرے بندوں میرے محبوب کو راضی کر لو، میں خود بخود راضی ہو جاؤں گا۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم بہت پہلے ذہن و فکر دے گئے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضائے محمد۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اللہ، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہر موڑ پر کام آئیں گے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آقا کی محبت اپنے سینے میں بسا کر کے اپنی زندگی کے قدموں کو آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ ہر موڑ پر کامیابی کی منزلیں قدموں کو بوسہ دیتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آئیے آپ ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو تو انشاءاللہ اس کا صلہ ضرور آپ کو ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوگا، نبی سے محبت کرنے والا کبھی بھی مخلوق الحال نہیں رہے گا، نبی سے محبت کرنے والا کبھی بھی پیارے پریشان حال نہیں رہے گا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہی جو ہے ہر موڑ پر، نبی کی محبت ہی ہر موڑ پر کام آئے گی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کس کس طرح سے لوگ گزرے ہیں، آئیے آپ ذرا دیکھیے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ پیارے بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہوئے تو قرآن پاک کی تلاوت ہر جگہ بلند آواز سے فرماتے ہیں۔ جب کفار و مشرکین نے دیکھا تو آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مار پیٹ کا سلسلہ کافی ٹائم تک جاری رہا۔ اسی مار پیٹ میں آپ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کو ہوش آیا تو تاریخ بتا رہی ہے
کہ آپ کو پینے کے لیے شربت پیش کیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شربت نوش نہیں فرماتے ہیں بلکہ ارشاد فرماتے یہ بتاؤ آخر میرے آقا کی طبیعت کیسی ہے، آخر میرے آقا کی حالت کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حضور وہ خیر و عافیت سے ہیں، آپ شربت کو نوش فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنے آنکھوں سے اپنے آقا کا دیدار نہ کر لوں تب تک میں شربت نوش نہیں کروں گا۔ پیارے تاریخ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول گزرے ہیں ان کے مکان پر تشریف فرما تھے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق کو لایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ گئی حضرت ابوبکر صدیق کی اور اللہ کے رسول کی نگاہ نبوت اٹھی حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر، تو سرکار نے بڑھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا ابوبکر آخر دشمنوں نے تمہیں کس جگہ پر مارا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نبوت والے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھ لیا تو میرے مارے جانے کا کوئی غم نہیں ہے، یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھ لیا تو میرے جسم کا پورا درد ختم ہو گیا۔ اسی لیے تو 14ویں صدی کے مجدد اعظم فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے ہی رنج میں ہو، اور جب یاد آ گئے ہیں ہم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جائے پیارے تو ایسا ہو ہی